اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج الحمدللہ ہماری کلاس نمبر 237 کی اسٹوڈیو ریکارڈنگ ہونے جا رہی ہے۔ آج ہم پڑھیں گے سورۃ طٰہٰ کی آیت نمبر 106 سے لے کر 126 تک کی آیات کا ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَيَذَرُوهَا كَعَنْ صَفْصَفًا، پس کوئی بھی پہاڑی، کوئی بھی اونچی جگہ نہیں بچے گی مگر اسے ہموار میدان اللہ تعالیٰ کر دے گا۔ لا ترى فيها عوجا ولا امتا، اور پھر تمہیں یہ زمین نظر آئے گی، پھر اس میں نہ کوئی موڑ ہوگا اور نہ کوئی اونچی جگہ۔ یومئذ یتبعون الداعی لا عوج لہ، اس قیامت کے روز سب کے سب پیروی کریں گے ایک پکارنے والے کی، اور اس پکار سے کوئی روگردانی نہیں کر سکتا۔ وخشعت الاصوات للرحمن فلا تسمع الا ہمسا، اور خاموش ہو جائیں گی ساری آوازیں رحمان کے حضور، اور اس دن تم کوئی گفتگو نہیں سنو گے مگر سرگوشی والی گفتگو ہوگی۔ یومئذ لا تنفع الشفاعۃ الا من اذن لہ الرحمن، اس دن کسی کو کسی دوسرے شخص کی کوئی سفارش نہیں نفع دے گی مگر وہ جسے رحمان نے اذن دے دیا ہوگا۔ وَرَضِيَ لَهُ قَوْلًا، اور پھر اللہ تعالیٰ اس کے قول کو پسند بھی فرمائے گا۔ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ، وہ جانتا ہے لوگوں کے آنے والے حالات کو۔ وَمَا خَلْفَهُمْ، اور جو گزر چکے ہیں۔ وَلَا يُحِيطُونَ بِهِ عِلْمًا، اور وہ لوگ اللہ تعالیٰ کے علم میں سے کسی چیز کا احاطہ نہیں کر سکتے۔ وَعَنَتِ الْوُجُوهُ لِلْحَيِّ الْقَيُّومِ، اور تمام لوگ اللہ تعالیٰ کے حضور جھک جائیں گے، اس رب کے حضور جو کہ زندہ ہے اور ہر چیز کو قائم رکھنے والا ہے۔ وَقَدْ خَابَ مَنْ حَمَلَ ظُلْمًا، اور نامراد اس دن وہ شخص ہوا جس نے اپنے اوپر ظلم کا بوجھ لادا۔ وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ، اور جو شخص دنیا میں نیک اعمال کرتا رہا اور وہ ایمان والا بھی ہوگا۔ فَلَا يُخَافُ ظُلْمًا وَلَا حَزْمًا، تو پھر اسے قیامت کے دن کوئی اندیشہ نہیں ہوگا کسی ظلم کا اور نہ اس بات کا کہ اس کی حق تلفی کی جائے گی۔ وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا وَصَرَّفْنَا فِيهِ مِنَ الْوَعِيدِ، اور اسی طریقے سے ہم نے اتارا اس کتاب یعنی قرآن حکیم کو عربی زبان میں، اور اس میں مختلف وعیدیں بار بار بیان کی مختلف انداز میں۔ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ، تاکہ وہ ڈر سکیں۔ او يُحْدِثُ لَهُمْ ذِكْرًا، یا قرآن پاک ان کے لیے تذکیر کا باعث بنے۔ فَتَعَالَى اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ، پس اعلیٰ و ارضا ہے وہ اللہ جو کہ سچا بادشاہ ہے۔ وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُقْضَى إِلَيْكَ وَحْيُهُ، اور آپ قرآن پڑھنے میں جلدی نہ کیا کریں اس سے پہلے کہ وہ پورا ہو جائے اس کی وحی۔ وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا، اور آپ نے یہ دعا کرنی ہے کہ اے اللہ میرے علم میں اضافہ فرما۔ وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَىٰ آدَمَ مِنْ قَبْلُ فَنَسِيَ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا، اور بے شک یہ ہم نے آدم علیہ السلام سے عہد لیا تھا اس سے پہلے یعنی جنت جانے سے پہلے، تو وہ بھول گئے تو ہم نے ان کو اپنے معاملے میں پختہ ارادے والا نہیں پایا۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، اور یاد کرو جب ہم نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو تو سب کے سب سجدے میں گر پڑے سوائے ابلیس کے۔ ابا، اس نے حکم کی نافرمانی کی۔ فَقُلْنَا يَا آدَمُ إِنَّ هَذَا عَدُوٌّ لَكَ عَدُوٌّ لَكَ وَلِزَوْجِكَ، پس ہم نے فرما دیا آدم علیہ السلام سے کہ یہ بے شک یہ شیطان تیرا اور تیری بیوی کا کھلا دشمن ہے۔ فَلَا يُخْرِجَنَّكُمَا مِنَ الْجَنَّةِ فَتَشْقَىٰ، اور تو دیکھنا ایسا نہ ہو کہ یہ کہ تم دونوں کو اس جنت سے نکال دے اور تم مشقت میں پڑ جاؤ۔
ان لک الا تجوع فیہا ولا تعری، بے شک یہاں جنت میں تمہارے لیے آسانی ہے، نہ یہاں پر کوئی بھوک ہے اور نہ یہاں پر ننگے بدن ہوں گے۔ وَأَنَّكَ لَا تَظْمَأُ فِيهَا وَلَا تَضْحَىٰ، اور یہ کہ نہ تو تمہیں پیاس لگے گی اور نہ کوئی دھوپ تمہیں تنگ کرے گی۔ فَوَسْوَسَ إِلَيْهِ الشَّيْطَانُ، پس شیطان نے ان کے دل میں وسوسہ ڈال دیا۔ قَالَ يَا آدَمُ هَلْ أَدُلُّكَ عَلَىٰ شَجَرَةِ الْخُلْدِ، تو اس نے کہا کہ اے آدم، کیا میں تمہیں ایک ایسا درخت نہ بتاؤں جو ہمیشگی کا ہے، وَمُلْكٍ لَا يَبْلَىٰ، اور ایسی بادشاہی جو کبھی ختم نہیں ہوگی۔ فَأَكَلَا مِنْهَا فَبَدَتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا، تو ان دونوں نے کھا لیا اس میں سے تو فوراً ایسا ہوا کہ ان کے لیے ان کی شرمگاہیں کھل گئیں۔ وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ، تو وہ چپکانے لگے اپنے جسم کے اوپر جنت کے درختوں کے پتے، ان پتوں سے اپنا جسم ڈھانپنا شروع کر دیا انہوں نے۔ وَعَصَىٰ آدَمُ رَبَّهُ فَغَوَىٰ، اور حکم عدولی کی آدم نے اپنے رب کی، پس وہ راہ راست سے ہٹ گیا۔ ثُمَّ اجْتَبَاهُ رَبُّهُ فَتَابَ عَلَيْهِ وَهَدَىٰ، پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے انہیں چن لیا تو اللہ تعالیٰ نے ان پر توبہ فرمائی، شفقت فرمائی ان پر۔ اللہ تعالیٰ بھی توبہ کرنے والا ہے، توبہ کرتا ہے، اور بندہ بھی توبہ کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ایک نام ہے التواب، توبہ کہتے ہیں رجوع لانے کو۔ جب انسان اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع لاتا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی بندے کی طرف رجوع لاتا ہے، یعنی اس کی توبہ کو قبول کر لیتا ہے۔ وَهَدَىٰ، اور پھر ان کی طرف ہدایت کاملہ بخش دیتا ہے۔ قَالَ اهْبِطَا مِنْهَا جَمِيعًا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ، تو ہم نے ان دونوں سے کہا کہ اب جنت سے نکل جاؤ سب کے سب، اب دنیا میں تم بعض کے دشمن ہوگے۔ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، پس اگر آئے تمہارے پاس میری طرف سے ہدایت، فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَىٰ، پس تو جو کوئی بھی پیروی کرے گا اس ہدایت کی تو نہ وہ تو بھٹکے گا اور نہ بدبخت ہوگا۔ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، اور جس نے میری یاد سے روگردانی کی، رخ پھیر لیا، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم اس کے لیے معیشت کا دروازہ تنگ کر دیتے ہیں۔ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، اور ہم قیامت والے دن انہیں اس حال میں اٹھائیں گے کہ وہ اندھے ہوں گے۔ قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَىٰ وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا، تو وہ شخص پھر کہے گا، اے میرے رب، تو نے مجھے اندھا کیوں اٹھایا جبکہ دنیا میں تو میں آنکھ والا تھا۔ قَالَ كَذَٰلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا، تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا بالکل اسی طریقے سے تیرے پاس دنیا میں ہماری آیات آئی تھی تو تو نے ان آیات کو بلا دیا۔ وَكَذَٰلِكَ الْيَوْمَ تُنسَىٰ، اور اسی طریقے پر آج تجھے فراموش کر دیا جائے گا، جس طرح دنیا میں تو نے اللہ تعالیٰ کو بلا دیا تو آج اللہ تعالیٰ تجھے بھی بلا دے گا۔ کل انشاءاللہ العزیز ہم اگلی آیات کا ترجمہ پڑھیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں حق بات کو راسخ فرمائے اور کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے اس کو لوگوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک وما علینا الا البلاغ المبین، آمین۔ السلام علیکم۔